بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب میں ایک پہلوان تھے، حضرت رکانہ ان کا نام تھا۔ وہ بڑے زبردست پہلوان تھے اور مشہور یہ تھا کہ یہ 1000 آدمیوں کے ساتھ اکیلے مقابلہ کر سکتے تھے۔ بہت ہی قوی طاقتور تھے۔ ان کے بدن کے وزن کی کیفیت طاقت کی یہ تھی کہ اونٹ ذبح کر کے ان کی کھال بچھا دی جائے اور حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر بٹھا دیا جائے اور جوانان عرب کے جوان اس کھال کو اپنی پوری طاقت سے کھینچتے تو وہ کھال ٹوٹ جاتی، پھٹ جاتی، مگر وہ حصہ جنبش نہ کھاتا تھا جس پر حضرت رکانہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا، رکانہ، آخرت آنے والی ہے، کیوں اپنی عمر ضائع کر رہے ہو؟ اسلام قبول کر لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نہ تو کوئی عالم و فقہ ہوں نہ سمجھدار، میں تو ایک پہلوان ہوں، مجھ سے کشتی لڑیں۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کشتی میں پچھاڑ دیا یعنی ہرا دیا تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ۔ پھر حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگوٹ کس کر آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی آستینے چڑھا کر میدان کشتی میں آ گئے۔ ایک دو داؤ پیچ کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہاتھ سے اس طرح اٹھایا جیسے کوئی چڑیا کو اٹھاتا ہے اور آہستہ سے زمین پر رکھ کر چھاتی پر بیٹھ گئے اور فرمایا، رکانہ اب کہو۔ مگر رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہ آیا کہ میں پچھڑ سکتا ہوں یعنی ہار گیا ہوں، کیونکہ کسی نے آج تک انہیں پچھاڑا ہی نہیں تھا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح پچھاڑا، اتنے وزنی شخص کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر نیچے اور آہستہ سے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں پچھڑ گیا، ہار گیا ہوں، مجھے تو یقین نہیں آتا، ایک دفعہ اور کشتی لڑیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک داؤ پیچ کے بعد ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا کر گھمایا اور آہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب بتاؤ، یہی بات تو طے ہوئی تھی کہ اگر تم پچھڑ گئے، ہار گئے تو اسلام قبول کر لوگے۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو آپ کے بدن کی قوت تو نہیں ہے کہ میرے جسم کو چڑیا کی طرح اٹھا کے نیچے رکھ دیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی غیبی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس اندرونی غیبی چیز ہی کی دعوت دے رہا ہوں، بدن کی دعوت نہیں دے رہا۔ چنانچہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں پختہ ہو گئے اور بڑے بڑے کام بھی کیے۔ ایک مرتبہ بہت سے چور آئے اور رات کو بہت سے اونٹ بیت المال سے چرا کر چلتے بنے۔ صبح کو جب پتہ چلا تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، ان کے پیچھے دوڑو۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تنہا ہی کافی ہوں، چور رات میں ہی نکل کھڑے ہوئے تھے اور تیزی سے بھاگے جا رہے ہوں گے، معلوم نہیں کتنے دور جا چکے ہوں گے۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ پڑے اور راستے میں ان کو پکڑ لیا اور کہا، سامان اور اونٹ لے کر واپس چلو۔ چنانچہ ان کو پکڑ کر لائے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سزائیں دیں۔ خلاصہ ہے کہ اللہ کے رسول اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کو دین کی دعوت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے، چاہے طائف میں سرداروں کے چھوڑے ہوئے بچوں لوگوں سے پتھر تک کھانے پڑے، اور اس واقعے میں حضرت رکانہ کے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرنا پڑا، صرف اور صرف امت کی خاطر کہ میرا امتی حق پر آ جائے، دوزخ کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے پر آ جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعتیں بنا کر دوسرے علاقوں میں اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے روانہ کیا کرتے
اور آخری خطبہ حج میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا اور حاضرین یہ دین غائبین تک پہنچائیں گے، یعنی ہم تک۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اگر یہ سوچ لیتے کہ مکہ مکرمہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے اور مدینہ مسجد نبوی میں 50,000 کا ثواب ہے، اور شہر مدینہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو ہم کس طرح اور کیسے چھوڑ دیں، تو سوچیں کیا ہم تک یہ دین پہنچتا؟ قربان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر کہ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہم امتیوں تک پہنچایا، جس میں تابعین، تبع تابعین، محدثین اور صدیقین، صالحین، ولی اللہ نے ہم تک یہ دین پہنچایا۔ قدر کریں اس دین کی، کیونکہ ہم ماں کی کوکھ سے ہی دین اسلام میں داخل ہوئے، پر اب کوئی نیا نبی تو پیدا ہوگا ہی نہیں، اور نبوت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اختتام ہو چکی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اس لیے اب یہ نبیوں والا کام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور خود بھی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں اور دوسروں کو بھی اس کا پیغام دیتے رہیں۔ ہمارا کام تو صرف حق کی گواہی دینا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو صرف یاد دہانی کراتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہم سب کو دین حق پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آخری میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ پڑھنے میں کہنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بات سمجھ میں آئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ دعاؤں کا طالب عمران امین۔